دیکھیں ہم اگر صرف شکایت کرتے رہ جائیں نا بھائی، اگر ہم صرف شکایتیں کرتے رہ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس صرف شکایتیں کرنے کا وقت رہ جائے گا. میرے پاس جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے اگر کوئی امریکہ میں بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتا ہوا دیکھ لے تو بولے گا کہ بھائی تم کہیں مجھے تو یہاں سے لوگوں نے کہا کہ تم عجیب جوکر قسم کے انسان ہو. اچھا. یہ مجھے پاکستان کے بہت سارے علماء نے میرے فیس بک میں، میرے یوٹیوب میں مسلسل مجھے کہتے کس قسم کے جوکر قسم کے انسان ہو تم. مسجد میں لوگوں کو کراٹے کھلا رہے ہو، مسجد میں جو ہے نا وہ واٹر گن ہو رہی ہیں، مسجد میں بیلون ریسلنگ ہو رہی ہے. یہ کیا تم نے مسجد کا ماحول بنایا ہوا ہے؟ میں نے کہا کبھی امریکہ آؤ اور اس ماحول کے علاوہ کبھی کسی بچے کو مسجد تو لے کے آ جاؤ، پھر بات کرنا. ایک مسجد جہاں پہ نمازی 40 بھی نہیں ہے، وہاں پہ 270 بچوں کو میں ہوسٹ کر رہا ہوں، اور وہ ہوسٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ میں ان کو آرم ریسلنگ کرا رہا ہوں، میں ان کو جوجوٹسو کرا رہا ہوں، میں ان کو باسکٹ بال بھی کھلا رہا ہوں، میں ان کو پیزا پارٹی بھی دے رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کھانا بھی ہو رہا ہے. آپ کے آس اکیڈمی میں جس دن میرا پہلا ایک پروفیشنل کا سیشن ہوا تھا، اس دن آپ لوگوں نے پروفیشنل کے لیے کوئی آپ لوگوں نے کھانا وانا آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا نا. آج یہ تو ابھی ہم لوگوں نے الحمدللہ شروع کر دیا. آپ لوگ یہ مزاج رکھتے ہیں، یہ مزاج پہلے تھا. ہمارے مدارس میں، ہمارے مساجد میں اگر کوئی کھانا لے کے اندر آ نہیں سکتا. کیوں کھانے کے اندر آ نہیں سکتا؟ کارپیٹ گندی ہو جائے گی، لوگوں کے ایمان گندے ہو رہے ہیں. کم وقتوں تم لوگ کو تمہارے کارپیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے. رمضان کی جب تراویحیں شروع ہوتی ہیں تو ہر دو رکعت کے بعد یہ امام، جو پاکھنڈی امام، یہ کھڑا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ غصہ آتا ہے مجھے، نیچرلی غصہ آتا ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا. یہ جو پاکھنڈی امام کھڑا ہوا ہے وہاں پہ اپنی آواز اچھی کرنے کے لیے، اپنا خشوع اچھا کرنے کے لیے بار بار مائک میں کیا کہتا ہے؟ بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں، سائڈ میں کر دو. آپ کا بچہ پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ آپ کا بچہ آپ کی مسجد میں تراویحیں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تاکہ کیوں وہ شور کرتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، شور نہ کرے، اس کو باہر بھیج دو. جب باہر جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چنا چاٹ کھاتا رہتا ہے. وہ رمضان میں جب آپ بڑے حضرات جو ہے نا، وہ بزرگ حضرات، آپ لوگ تراویحوں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا نوجوان آپ کے امام کی مسلسل استوں کی آوازوں کے ساتھ مسجد میں بچوں کو باہر نکالتا رہتا ہے، تو بچہ باہر چنا چاٹ بھی کھا رہا ہے، بچہ باہر کرکٹ کھیل رہا ہے، بچہ باہر بیڈمنٹن کھیل رہا ہے. آج ہمارا نوجوان بچہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ بچپن سے اس کے ماں باپ نے، اس کے امام نے، مراکز نے مسجد میں اس کو آنے ہی نہیں دیا. ان کو صرف شور کرنے کی وجہ سے ان کو نکال دیا. میری مسجد میں کوئی کسی مائک لال میں ہمت نہیں کہ کوئی بچے کو کوئی ٹوک کے دکھا سکے. شور کرو، داڑیاں اٹھاؤ، مائک میں آ کے اپنے سورہ انفال کے مزے لے رہے ہیں ابھی، اور بیچ میں آ کے بچے شروع کر دیتے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد نماز ختم کی، پیچھے میں نے مڑ کے مسکرا کے دیکھا، بچے کو کسی نے کچھ نہیں کہنا. کیونکہ اس بچے کو اگر آپ نے آج ڈانٹ دیا، اس بچے کو اگر آپ نے مسجد سے باہر نکال دیا، یہ بچہ زندگی میں کبھی مسجد نہیں آئے گا. ہم نے کتنی وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے مسجد سے لوگوں کو نکالا ہے. آج اگر مسجد میں کوئی چین پہن کے آ جائے، کوئی بریسلیٹ پہن کے آ جائے، کسی کا ہلکا سا کوئی ٹیٹو ہو، کسی کے پٹے بال ہوں یا انکشن کپڑے پہنا ہوا ہو، آج ہم دیکھ کے حقارت سے دیکھتے ہیں اس کو نا. حمزہ بھائی مان لے، ہم دیکھتے ہیں حقارت سے. کلین شیو میں کوئی آ جائے مسجد میں، ہم اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے حقیر دیکھا جا رہا ہے. وہ نہیں آئے گا مسجد کبھی واپس، وہ نہیں آتے پھر مسجد. ہم نے ان لوگوں کو عزت دینی ہے. ہم نے اگر ان کو عزت دے دی، ان کو محبت دے دی، وہ مسجد سے کبھی متنفر نہیں ہوں گے. میرے عمرہ گروپ میں آپ کو دکھاؤں 4 لوگ اتنے بڑے بڑے ٹیٹوز کے ساتھ جو ہے نا، وہ میرے اب احرام کے ہاتھ میں ابھی جو ویڈیو آئے گی آپ دیکھیں گے، اتنے بڑے بڑے مسلمان، ایک تو جارڈن کا، ایک فلسطین کا، ایک افغانستان کا، 3 بڑی اسلامی ریاستوں کے بچے. مگر وہ ماحول کے اعتبار سے وہی ماڈرن سویلائزیشن، اس کے اوپر وہ انفلوئنس ہو چکے تھے. مگر چند چیزوں پہ جو ہے نا وہ ان کو، ایک تو بندہ صرف اس لیے میرے پاس مجھے پک اپ کرنے کے لیے آیا تھا ایئرپورٹ سے. نام پتہ کیا نام کیا ہے بھائی؟ یہ نام ہے، اور تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں. وہ ایئرپورٹ میں مجھ کو پک کرنے آیا تھا، نام اس کا مسلمان تھا. اس کے اگلے دن کی فجر کی نماز سے لے کے آج 7 مہینے ہو چکے ہیں، اس نے ایک فجر کی نماز نہیں چھوڑی ہے. کیونکہ اس کے ٹیٹو کی میں نے حقارت نہیں کی، اس کی کلین شیو کی میں نے تذلیل نہیں کی. کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ کلین شیو والا بھی اللہ کا متقی ہو سکتا ہے، ٹخنے سے نیچے شلوار کرنے والا بھی اللہ کا متقی ہو سکتا ہے. جو عورت حجاب نہیں کرتی، وہ حجاب نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہے. امکان ہے. یہ چیزیں اور چانسز بڑھا دیتے ہیں. مگر اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت اگر حجاب نہیں کرتی، نقاب نہیں کرتی، تو ہمارے پاکستان میں ایک عمومی ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہ مردود عورت ہے. یہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت بڑے بڑے ایسے کردار ہیں.
ایجپٹ میں دیکھ لینا، ایجپٹ میں جتنے بڑے بڑے قراء ہیں، آج شیخ عبد الباسط عبد الصمد کو آپ نے سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے، جتنے ایجپٹ سے قراء آتے ہیں سب کو سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے، ان میں سے کسی ایک کی خشخشی داڑھی بھی نہیں ہے، سب کو عزت دی ہوئی ہے۔ تو یہ میں جتنی بھی آج کل میں بیان کر رہا ہوں اس میں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات لوگوں کے دل میں لے کے آ جائیں کہ کسی انسان کی حقارت نہیں کرنی، نیکیوں کا تکبر دل میں نہیں آنا چاہیے، اپنے آپ کو نیکیوں کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر کبھی بھی نہیں سمجھنا ہے، یہ چیز ضرور دل میں آنی چاہیے، اور پھر اس کو اس کے ہر قسم کے موقع دیکھیں کہ سامنے والے کو عزت دیں۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی ہمارے عمومی جو بچے ہیں، اگر وہ چند لغویات میں اگر لگے ہوئے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کسی آج کے ماحول میں اگر کوئی بچہ کسی کرمنل ایکٹ میں نہیں ہے نا، اور گھر سے نکل کے پڑھنے کے لیے آتا ہے اور کالج میں اپنا سارا کام کرتا ہے اور واپس جاتا ہے، تو مقارنتاً موازنتاً من بقیت الناس وہ بہت اچھا ہے۔ ایک بچی جو کہ صرف اپنے گھر کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو نا وہ دوپٹہ اور کپڑے اور گرمیوں کی دھوپ دھول دھکے کھا کے بسوں میں چپکتی ہوئی جو نا وہ کالج پہنچتی ہے اور وہاں پہ اسائنمنٹ کرتی ہے اپنا اور اپنے کلاسز لیتی ہے، اور پھر وہی بسوں میں وہ واپس جاتی ہے اور وہ صرف یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ 10 روپے میں سموسہ کھاؤں یا 10 روپے میں چنچی کا کرایہ واپسی کا رکھوں۔ وہ بچی جو صرف اپنے گھر سے نکلتی ہے پڑھنے کے لیے اور واپس آتی ہے، وہ ایٹموسٹ رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہے، اس کو وہ چاہیے، وہ رسپیکٹ، اس کو وہ آنر چاہیے۔ ہم نے اس کو اس اچھائی کے اوپر، اس ڈسپلن کے اوپر ہم نے اس کو رسپیکٹ اور آنر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اس کو چند دینی فکری چند چیزیں بھی ہم نے اس کے اندر انسٹل کرنی ہے، تو پھر وہ لوگ راٹلی چینلائز ہو جائیں گے۔ آج کے معاشرے میں اگر کوئی بڑا چور نہیں ہے، اگر کوئی بہت بڑا جھوٹا نہیں ہے، اور اپنی فیملی کے لیے انکنسیڈریٹ نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے اس کے متقی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔